اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1978 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت 19 سے ہو رہا ہے، 25/19۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ جہنم میں لیڈروں اور ان کے متبعین فالوورز کے مکالمات کا ذکر تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آخرت کی جہنم میں جو ہوگا وہ تو وہاں کی بات ہے، اس دنیا کا جہنم وہ ہے کہ غلط معاشرہ کے انجام میں جو تباہی آتی ہے، قرآن کریم نے اسے یہاں کے جہنم سے تعبیر کیا ہے۔ اور اگر ان مکالمات کو یہاں کے اس جہنم کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس تباہی کے وقت یہ عوام یا فالوورز یا متبعین الزام دیتے ہیں اپنے لیڈروں کو کہ ان کی وجہ سے یہ کچھ ہوا، اور وہ لیڈر انہیں الزام دیتے ہیں کہ یہ دودھ ہی اس قسم کا زہریلا تھا جس کی وجہ سے اوپر بالائی بھی ایسی ہی آئی، غرضے کہ وہ ایک دوسرے کو مطعون کرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن یہ بات کہتا ہے کہ اس میں نہ تنہا وہ لیڈر اس کے ذمہ دار ہیں، نہ تنہا یہ متبوعین ان کے ذمہ دار ہیں، متبعین ان کے ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ داری پورے کے پورے معاشرے کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سب اس جہنم کے عذاب میں ماخوذ ہیں اور انہیں تو عذاب یہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ اگر یہ پیچھے چلنے والے اس وقت اپنے عقل و ہوش سے کام لیتے اور جذبات کے سیلاب میں نہ بہہ جاتے تو ان لیڈروں کے پاس کون سی قوت تھی جس کی بنا پہ یہ آج اس قسم کا جہنم برپا کر سکتے تھے؟ تو بہرحال آخری بات یہ تھی کہ وہ لیڈر ان کے منہ پہ دے ماریں گے یہ بات کہ الزام ہم پہ دے رہے ہو، قصور تو تمہارا بھی اتنا ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا۔ وہ ان عوام یا فالوور سے یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو تمہارے منہ پہ تمہیں یہ جھٹلا رہے ہیں، تو اس کے بعد اب نہ اس عذاب کا رخ کسی اور طرف مڑ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تخفیف ہو سکتی ہے، نہ تخصیص ہو سکتی ہے، نہ تفریق ہو سکتی ہے، وہ تو سارا معاشرہ ہی اس کے اندر پھر مبتلا ہوتا ہے۔ اور آگے یہ اس کی وجہ بیان کی وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہے ظلم کا، جیسا کہ میں اس سے پہلے متعدد بار عرض کر چکا ہوں۔ ہمارے نزدیک تو ظلم کچھ یہ جو بالادست طبقہ ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے ظلم۔ یہ کمزور طبقہ جو ہے یا عوام جو ہیں انہیں مظلوم کہا جاتا ہے، انہیں ظالم کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان اور قرآن کریم کے استعمال کی روح سے ظلم کے تو بنیادی معنی ہے کہ جس چیز کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے وہیں رکھا جائے۔ تو اگر بالادست طبقے نے ان عوام کو انسانیت کے مقام سے بھی نیچے رکھا، ان کو کموڈیٹیز اور اجناس قرار دیا کہ جہاں جی چاہے جس بھاؤ جی چاہے انہیں بیچ دیا جائے، یہاں بکیں یہاں بھیج دیا جائے، ایکسپورٹ کرنا ہو وہاں بھیج دیا جائے، تو ان کو بھی تو ان کے مقام انسانیت سے نیچے رکھا اور ان عوام نے انہیں اٹھا کر انسانوں کے مقام سے الوہیت کا درجہ دے دیا، خدائی مقام ان کو دے دیا۔ ان کے احکام کی اسی طرح اطاعت کرتے رہے جیسے خدا کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، اور اسی لیے خدا نے پہلے ان کو کہا ہے کہ تم نے ان کو معبود بنا رکھا تھا اپنا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ورشپ کا تصور ہمارے ہاں ہے وہ تصور نہیں ہے۔ یہاں تو یہ صورت ہے کہ کس کو کس مقام سے تم اٹھا کے اونچا رکھتے ہو یہ بھی ظلم ہے، اس کے مقام سے نیچے رکھتے ہو یہ بھی ظلم ہے۔ اور ان بیلنسڈ معاشرہ، غیر متوازن معاشرہ کی بنیادی نقص یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز یا کوئی انسان اپنے اس مقام پہ نہیں ہوتا جہاں اسے ہونا چاہیے۔ یہ ہے جو ظلم کے معنی ہیں۔
اب دیکھیے یہاں کتنی دلچسپ چیز ہے کہ قرآن ان فالوورز کو، عوام کو، جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں مظلوم کا طبقہ کہتے ہیں، وہ انہیں کہتا ہے کہ تم نے بھی تو یہ ظلم کیا تھا کہ انہیں جس مقام پہ ہونا چاہیے تھا اس مقام سے اٹھا کے خداوندی اختیارات کا مالک بنا دیا، جو کچھ یہ کہتے رہے سر جھکا کر اس کی اطاعت کرتے چلے گئے، کبھی پوچھا نہیں یہ کہ یہ جو چیزیں کہہ رہے ہوں ان کے صحیح ہونے کی سند کیا ہے، کوئی معیار ہونا چاہیے تھا، کوئی ماہک کسوٹی ہونی چاہیے تھی جس پہ تم پرکھ کے ان سے یہ کہتے کہ یہ غلط چیز ہے، اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ تم نے بھی تو ان کو یہ مقام دے رکھا تھا، تو وہ یہ کہا ہے کہ اب جو بھی کسی کو غلط مقام دے گا اس کی بنا پہ جو تباہ کن نتائج نکلیں گے وہ تو اسے بھگتنے پڑیں گے۔ ہماری اصطلاح میں ظالم اور مظلوم کے یہ معنی نہیں، ظالم کے یہ معنی۔ اس طرح وہ واضح کر رہا ہے کہ ظلم کہتے کسے۔ اب انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا، اور جو پہلے آ چکا ہے، ابھی 4 آیتیں پہلے، وہ کہتے تھے کہ یہ کس قسم کا رسول ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، سودا سلوک خریدتا ہے، عجیب قسم کا رسول ہے۔ جو رسالت کا دعویٰ کرے، جو خدا کا رسول ہو، اسے تو عام انسانوں سے الگ تھلگ کوئی مخلوق ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض تھا، اور یہ تصور ہر مذہب میں ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بانی کو، خواہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہوں یا ان لوگوں کے اپنے تجویز کردہ، انہیں مقام الوہیت دیتے ہیں۔ وہ ہوتے تو تھے دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی، لیکن وہ جو مریداں پرانند والی بات ہے نا، ان کے مرنے کے بعد ان میں سے ہر ایک کو خدائی اختیارات کا حامل بنا، ان کو مافوق الفطرت قسم کی ایک حیولہ بنا دیتے تھے، پیکر بنا دیتے تھے۔ اور قرآن نے یہی آ کر بہت بڑا انقلاب تھا جو قرآن نے برپا کیا۔ اس نے کہا کہ یہ پیغام لانے والا تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اس کی طرف خدا کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے، یہ پیغام تم تک پہنچاتا ہے، اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ یہ اس کی روش، اس کا اسوہ تمہارے لیے نمونہ بن ہی اس صورت میں سکتا ہے کہ یہ تمہارے جیسا انسان ہو۔ اگر یہ فوق الفطرت یا فوق البشر ہو اور وہ کچھ کام کرے تو وہ تمہارے لیے نمونہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو ہر قدم پہ یہ کہہ دو کہ صاحب اس کا کیا ہے، یہ تو عام انسان تھوڑا ہے، یہ تو خدا کا رسول ٹھہرا اور ہم تو عامی گناہگار ٹھہرے، صاحب ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی سنت رسول کے اتباع کی اس قدر تاکید بھی، اور رسول کو فوق الفطرت اور فوق البشر ماننا بھی۔ ارے فوق البشر جو ہے اس کی تقلید، اس کا اتباع، اس کی روش کے مطابق عام انسان، عام بشر چل کیسے سکتے ہیں؟ وہ اگر میدان جنگ میں مقابل کی فوج کو جب شکست، سوچ لیجئے کہ جب شکست، فرض کرو کہ شکست کا مقام آ جائے اور کوئی حربہ نہ ہو تو وہ کینکریوں کی ایک مٹھی مارے اور وہ سارے کے سارے اندھے ہو جائیں اور بھاگ جائیں، تو سوچئے کہ وہ ہم آپ اور دوسرے انسانوں کے لیے یہ روش رسول کی اسوہ کیسے بن سکتی ہے، سنت کیسے بن سکتی ہے، قابل اطاعت، قابل اتباع روش کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایک قدم پہ یہ کہتا چلا جاتا ہے کہ وہ بابا معجزات تم طلب کرتے ہو، معجزہ رسول کی زندگی ہے، معجزہ اس کا یہ پیغام ہے، وہ فوق البشر نہیں ہو سکتا۔ اسی کی پھر دوبارہ تحدید کی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ وہ کہا کہ یہ بات اسی رسول کے ساتھ نہیں، جتنے رسول اس سے پہلے آئے تھے ان کی بھی یہی کیفیت تھی، وہ بھی عام انسانوں جیسے انسان تھے، وہ بھی بازاروں میں چلا پھرا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح سے کھایا پیا کرتے تھے۔ اور آگے وہ بات واضح کر دی، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہا کہ اگر وہ فوق البشر قسم کے لوگ ہوتے اور قدم قدم پہ ان سے معجزات اور کرامات سرزد ہوتی تو سوال ہی نہ پیدا ہوتا کہ تم سوچ سمجھ کر اپنے اختیار و ارادے سے کوئی ان کی بات مانتے یا ان کا مسلک اختیار کرتے۔ وہ تو یہ جو چیز تھی اس سے تو عقل و ہوش جو ہے وہ معوف ہو جاتی ہے۔
لیکن یہ بات کہ عام انسانوں جیسا ایک انسان ہو اور اس کے بعد کہا یہ جائے کہ تم اس کی بات کو پرکھ کر دیکھو کہ وہ سچی ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے، ماننے کے قابل ہے یا ماننے کے قابل نہیں ہے، کہا اصل آزمائش تو انسان کے ایمان کی یہاں پہنچ کر ہوتی کہ کہنے والا عام انسانوں جیسا انسان ہو اور وہ کہے یہ کہ تم یہ نہ مجھ سے کہو کہ میں تمہیں منہ سے آگ نکال کے دکھا دوں، دیکھو تم یہ کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ بات کیسی ہے، اور کہا یہی وہ چیز ہے جو آزمائش کا باعث ان کے بن جاتی ہے، ورنہ اگر کرامت دکھا کے منوانا ہو تو وہ تو کسی کے لیے آزمائش کی بات بنتی نہیں۔ تو کہا کہ یہ ان کا عام انسانوں جیسا انسان ہونا ہی تو وہ چیز ہے کہ جہاں تمہاری عقل و فکر اور ہوش و تدبر کی آزمائش ہوتی ہے کہ سمجھ سوچ کے بات مانتے ہو یا عقل کے چراغ گل کر کے ماننا چاہتے ہو کسی بات کو۔ وہ کہتا ہے کہ فیتھ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو یوں ہی تسلیم کر لیا جائے، فیتھ تو اس سرٹنٹی کا نام ہے، اس یقین کا نام ہے جو کنوکشن سے حاصل ہوتی۔ عقل و ہوش کی بنا پر کسی چیز کو قبول کرنے کا نام ایمان ہے قرآن کی روح سے، اور اگر رسول فوق البشر ہو اور وہ اس قسم کے معجزے دکھا کے تم سے بات منوائے تو وہ پھر عقل و خرد کی روح سے مانی ہوئی بات تو نہیں ہوگی۔ کہا یہ بات ہے کہ رسولوں کو ہم عام انسانوں جیسا انسان ہوتا ہے رسول جس کو وہ بھیجتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتستبرون وکان ربک بصیرا، استقامت رکھو اس چیز، ان کی مخالفت سے دل برداشتہ مت ہو جاؤ، حوصلہ نہ ہارو، استقامت سے اپنی بات پہ جمے رہو، ان کو یہ باتیں کرنے دو، یہ کریں گے، یہ کہیں گے ایسی باتیں، اس لیے کہ جس قسم کا معاشرہ تم قائم کرنا چاہتے ہو اس میں ان کی مفاد پرستیوں پر بڑی خاص زد پڑتی ہے، دولت مند طبقے کے اوپر بھی اور مذہب پرست طبقے کے اوپر بھی، اس لیے یہ تو مخالفت کریں گے۔ کہوں پنجابی میں تو ٹچنا ڈالیں گے ان سے دل برداشتہ نہ ہو جائے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا، سب سے سخت ترین پتھر جو مخالفت کا آتا ہے وہ استہزاء کا آتا ہے، مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا۔ دلیل کا جواب تو دیا جا سکتا ہے لیکن تمسخر اور استہزاء، تذلیل انسانیت کی، یہ تو بڑا ہی بازاری انداز ہوتا ہے۔ رسول اس سطح کے اوپر نہیں اتر سکتا، وہ تو اخلاق انسانیت کے بلند ترین معیار پر ہوتا ہے، لیکن دلیل کا جواب جب مذاق اڑانے اور استہزاء کے انداز میں دیا جائے تو بہت ہی حوصلہ فرساسی وہ بات ہوتی ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کوئی بات نہیں، خدا کا قانون مکافات عمل ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، بس تم حوصلہ نہ ہارو۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، کہا یہ بھی ان کی طرف سے ایک مطالبہ آتا ہے کہ رسول کہتا ہے کہ میری طرف فرشتہ وحی لاتا ہے، وہ کہتا ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، اور اگلی بات یہ نَرَىٰ ربنا، ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے۔ آپ غور کیجئے، قرآن نے اس کا جواب جو ہے خالص نفسیاتی طریقے کی، یہ ہے ہی ایک سائیکولوجیکل مرض ہے جو اس قسم کی باتیں کراتی ہیں۔ آپ خود اپنے دل میں محسوس کر لیں گے کہ بات کیا وہ کہتا ہے، یعنی اگر یہ کہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ یہ بات کر، ہمارے ساتھ خدا کیوں نہیں بات کرتا؟ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ خدا کیوں نہیں بات کرتا، ہم پہ کیوں نہیں ملائکہ اترتے؟ یعنی خود تکبر نفس ہے نا اس کے اندر، یعنی خود بڑا بن رہے ہیں یہ، ہمارے ساتھ کیوں نہیں یہ بات ہوتی؟ اور قرآن جواب ہی اتنا دیتا ہے، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، بہت بڑا بنتے ہیں یہ۔ یعنی بات اس کی نہیں یہ کرتے کہ جو کچھ رسول کہتا ہے وہ کیسے ہے۔
وہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی بڑائی اس میں ہے کہ یہ کہتا ہے مجھ پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خدا مجھے پیغام بھیجتا ہے. وہ کہتا ہے ہم پہ یہ کچھ کیوں نہیں ہوتا. لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر دل سے اس خیال کو نکال دیں, اسی سطح پہ آ جائیں جس سطح پہ رسول کہتا ہے کہ میں ہوں, عام بشری سطح, اور اس کے بعد پھر جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے اس سے غور و فکر کریں تو یہ صحیح نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن جب دل میں یہ تکبر ہو کہ ہے ہم میں سے ہی یہ کل کا ایک چھوکرا معاذ اللہ, ایک غریب کا لڑکا, ایک یتیم کا بچہ ہمارے ساتھ یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا, آج یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ صاحب ہم پہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں, خدا ہماری طرف پیغام بھیج رہا ہے. ہماری طرف کیوں نہیں بھیج رہا وہ پیغام؟ تو کہا یہ ہے ان کی سرکشی کی وجہ. اور انہی کے انداز کے مطابق کہا کہ یہ کہتے ہیں ہم پہ فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے. بات ان کے انداز کا ہے. یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا. تو کہا کہ جس دن ان کے تصور کے مطابق کہیں فرشتے نظر آ گئے چیخے مار کے بھاگ جائیں گے. یاد رکھیے قرآن کریم نے یہ واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ ملائکہ انسانوں کو نظر نہیں آیا کرتے, اس لیے کہ وہ محسوس اور مرئی پیکر نہیں ہیں, ویزیبل چیزیں نہیں ہیں, مادی نہیں ہیں, میٹیریل نہیں. عام انسان تو ایک طرف رہا, ایک طرف رہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار قرآن کریم میں ہے کہ بدر کے میدان میں جماعت مومنین کے لیے ملائکہ بھی نازل ہوئے. اس نے وہی بتا دیا ہے کہ مقصد ان سے یہ تھا کہ وہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا کرے. گویا یہ ایک نفسیاتی کیفیت تھی. میں اس وقت اس تشریح میں نہیں جانا چاہتا کہ پھر یہ ملائکہ کا نزول کیسے تھا اور وہ اس قسم کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی تھی. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے وہیں یہی واضح کر دیا وَأَنزَلَ جُلُودًا لَمْ تَرَوْهَا. خدا نے اس قسم کے لشکر نازل کیے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے. 9/26 میں بھی ہے, 9/40 میں بھی ہے, دیگر مقامات میں بھی یہ ہے. تو گویا ملائکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار یہاں مخاطب ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے نازل کیا تھا انہیں, ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. تو گویا یہ تو الگ بات ہے کہ ان کی کیفیت پھر کیا ہوتی ہے. بات میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں دیکھ نہیں کوئی سکتا. جب رسول اور اس کے صحابہ کبار جو ہے ان کے متعلق قرآن نے کہہ دیا, خدا نے کہہ دیا کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے, تو تابا دیگرا جرسا دوسرے انسان کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے. تو میں جیسا کہ بتایا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں وہ 65 کی جنگ میں افسانے مشہور ہوئے تھے نا, کہ وہ سفید گھوڑیوں والے اور سبز اماموں والے اور وہ آئے ہوئے تھے اور وہاں دیکھا گیا اور راوی کے پل پہ وہ بم دے کے, وہ ہوائی جہاز سے بم گرتا تھا ان کی طرف, وہ اٹھا کے ان کی طرف پھینک دیتے تھے, اور اس جنگ میں اتنے آئے ہوئے تھے اور ہم نے یہاں دیکھا. اور فلاں حضرت صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں جنگ میں مدد کے لیے, یہ فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے. تو میں کہہ یہ رہا تھا, اس زمانے میں بھی میں نے یہ لکھا تھا کہ خدا کی طرف سے کوئی تقویت کا سامان, اس کی نصرت, اس کی رفاقت یہ الگ چیز ہے. حق کی خاطر اٹھنے والے کے ساتھ حق کی تائید ہوتی ہے. لیکن یہ چیز کہ آسمان سے جو فرشتے اترتے تھے انہیں عام انسان دیکھتے تھے, یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے. قرآن تو رسول اور اس کے صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ جو فرشتے نازل ہوئے تھے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے.
تو ان کی طرف نازل شدہ فرشتوں کو وہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ہم راوی کے کنارے ان فرشتوں کو دیکھ رہے تھے. تو یہ افسانے تھے. قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ وہ ملائکہ کو کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، ان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی، وہ مادی پیکٹ نہیں ہوتے. یہاں یہ کہا ہے کہ جس دن تم کہتے ہو نا کہ ملائکہ ہم پہ کیوں نہیں نازل ہوتے، ہم کیوں نہیں ان کو دیکھتے، کہا کہ تمہارا تصور یہ ہے نا کہ موت کے وقت فرشتے آیا کرتے ہیں. تو موت کے وقت جو فرشتے تم سب کہتے ہو آیا کرتے ہیں، آج تم یہ خود کہہ رہے ہو کہ ہماری طرف کیوں نہیں آتے ہو. جب تمہاری طرف تمہارے تصور کے مطابق آتے ہیں تو اس وقت جان کیوں نکل رہی ہوتی ہے تمہاری. اس وقت تمہاری کیفیت یہ ہے. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّهْجُورًا، اس وقت تم بھی، تمہارے عوالم والی بھی یہ کہتی ہے کہ یا اللہ یہ عزازیل، یہ موت کے فرشتے کسی وقت، کچھ وقت کے لیے تو دور ہو جائے، ہٹ جائے. اس وقت تو تمہاری کیفیت یہ ہے، اور آج یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب فرشتے ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے. کوئی سمجھ سوچ کے تو باپ کا یعنی اندازہ لگائیے نا کس طرح سے قرآن اس قسم کے جوہلا کی باتوں کو کاٹتا کیسے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبًا مَنْثُورًا. بات بابا فرشتوں کے آنے اور نہ آنے کی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ تم نے کام کس قسم کے کیے. ہمارے سامنے تمہارے کام ہوتے ہیں، اور ہمارے قانون مکافات کی روح سے ان کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. وہ نتائج ہوتے ہیں جو تمہارے سامنے آتے ہیں. اور یہ اعمال جو تم جیسے لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں، ان کی تو کیفیت یہ ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن نے کئی مقامات میں کہا ہے ان قوموں کے، ان افراد کے اعمال کے جنہیں وہ یکسر کافر یا مشرک کہہ کر پکارتا ہے، انہیں تو چھوڑیے. ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں اپنی دانست میں کہ ہم بڑے اچھے کام نیکی کے کر رہے ہیں، اور وہ اپنی دانست میں اپنے ہی تصور کے مطابق اسے نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ خدا کی وحی کے معیار کے مطابق نیکی کے کام نہیں ہیں تو ان کا بھی کوئی نیک نتیجہ نہیں نکل سکتا. سوال یہ نہیں کہ تم اپنی دانست میں کس کام کو اچھا کام سمجھ رہے. اس طرح تو دنیا کے ہر اہل مذہب سے پوچھئے، نہایت دیانتداری سے وہ اپنے ان باطل کے اعتقادات اور مسالک اور اعمال کو بالکل اچھا، نیک اور حق سمجھتے ہیں. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ صاحب وہ بڑا مخلصانہ طور پر اس کو یہ صحیح سمجھتا ہے. ٹھگوں کے ہاں یہ یقیناً عقیدہ تھا ان کے ہاں کا کہ وہ گلا گھونٹ کے راہ رہوں کو، مسافروں کو مارتے تھے، ان کا مال لوٹتے تھے، اور اس کے بعد دیوی کے چرنوں میں جا کے 5واں حصہ پیش کرتے تھے. اور یہ وہ شخص تھا، شادی نہیں ہوتی تھی کسی نوجوان کی جب تک وہ ایسا نہ کرے، اور ایسا کرنے والا جو تھا اس کو بہت بڑا مقام حاصل ہوتا تھا، اور اس میں کسی منافقت کو دخل نہیں تھا. وہ نہایت خلوص دل سے ایسا مانتے تھے. ہندو جب گائے کی پوجا کرتا ہے تو وہ کسی کے دکھلاوے کی خاطر نہیں کرتا. ہمارے ہاں یہ جتنے قبروں پہ جا جا کے مرادیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کسی کو دکھانے کی خاطر نہیں کرتے. ان سے دیکھیے، وہ دکھانے والے ٹھیک ہیں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن عوام جو وہاں جاتے ہیں نہایت خلوص نیت سے وہ جاتے ہیں. خلوص نیت تو کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار نہیں ہو سکتا. غلط اور صحیح ہونے کا معیار تو خدا کی دی ہوئی کسوٹی. نیک اور غلط کا معیار تو اسوہ رسول اللہ ہی ہو سکتا. اس کے اوپر پرکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کوئی عمل کیسا ہے. اگر یہ خدا کی دی ہوئی کسوٹی جو ہے اس کے اوپر کوئی عمل خیر یا نیک کام نہیں ثابت ہوتا تو اپنی دانش میں کتنا ہی کوئی کیوں نہ کہے کہ میں تو نہایت نیک نیتی سے ایسا کرتا ہوں. یہ نیک نیتی تو ہر جگہ کسی عمل کے نیک ہونے کا معیار یا ثبوت نہیں ہو سکتا. نیک نیتی کے متعلق تو یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سنسیریٹی از ناٹ آلویز اے پروف فار سینٹی، تو اس لیے قرآن اس کو نہیں مانتا کہ تم اپنی دانش میں کیا سمجھتے تھے. کہتا ہے کہ ان کے کام، اس نے تو وہاں کہا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا.
ان کے ان کاموں کے لیے جن کو وہ اپنی دانست میں نیک سمجھتے تھے لیکن در حقیقت وہ نیک نہیں تھے، ان کے تولنے کے لیے تو میزان کھڑی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہاں کہا ہے کہ وہ عمل فجعلناہ حبأ منصورا، بکھرے ہوئے ذرے، ذرات بھی اگر کسی ایک جگہ جمع ہوں تو وہ بھی صحرا بن سکتے ہیں، کوئی شے اس سے بھی محسوس سامنے آ سکتی ہے، لیکن ذرات غبار کی شکل میں اگر بکھرے ہوئے ہوں، کیسی عمدہ مثال یہ ہے، تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ منصور جو یہ حبان تو غبار سمجھ لیجئے، منصور کے معنی بکھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی لطیف چیز بھی ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں عربوں کے ہاں تو عجیب و غریب انداز سے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ نثر جو ہے نون سے رے، اس کے عام معنی جو ہے وہ بکھرنے کے ہیں نظم کے مقابلے میں، نظم کے معنی پروئی ہوئی چیز اور نثر کے معنی بکھری ہوئی چیز، لیکن وہ ایسے کچے پھل جو جھکڑ سے خود بخود گر کے ادھر ادھر بگڑتے تھے ان کو بھی منصور کہتے تھے۔ پکا ہوا پھل تو کام کا پھل ہوتا ہے، کچا پھل جو گر کے بکھر جائے کسی کام نہیں آتا۔ ان اعمال کو کہ جن کی شکلیں جو ہیں وہ تو پھل جیسی ہیں لیکن ہے وہ کچا ہی پھل اور اس طرح سے بکھر گیا ہوا ہے، وہ کسی کام نہیں آتا۔ ایسی عمدہ مثال ہے اس چیز، بکھرے ہوئے کچے پھل یوں ہی گر گئے ہوئے، یوں ہوئی۔ اب اس میں آپ تنزیل میں مثال میں دیکھیے کہ شکل اس پھل کی پھل جیسی ہوتی ہے، کام کسی نہیں آتا، حبام منصور۔ لہذا یہ چیز عزیزان من بڑی ضروری ہے، یہ نہیں کہ کسی کام کو جسے ہم اپنی دانست میں اچھا سمجھتے ہیں وہ فی الواقع اچھا ہو۔ دنیا میں یہ مسئلہ خیر اور شر کا، گڈ اینڈ ایول کا بڑا اہم مسئلہ ہے، یہی دھوکہ کھاتا ہے انسان۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، دنیا کی کثیر آبادی غلط راستوں پہ چلتی ہے اور ان میں کثیر لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہایت دیانت داری سے، خلوص نیتی سے، ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے۔ یہ بات ہے یونان کے حکماء سے لے کر 2500 سال پہلے سے آج تک یہ فلسفہ ایتھکس کا جو ہے گڈ اینڈ ایول کا، آج تک کسی متعین نتیجے کے اوپر یہ فلاسفر نہیں پہنچ سکے۔ اتنی موٹی کتابیں ان کی ہیں اسی ایشو کے اوپر، دی تھیوری آف گڈ اینڈ ایول، متعین طور پر نہیں بتا سکتے کہ یہ گڈ کسے کہتے ہیں، ایول ہوتا کیا ہے، شر اور خیر میں تمیز کس طرح کی جائے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مذاہب کے معاملے میں میں نے جیسا ابھی عرض کیا ہے کہ عام مذاہب میں آپ دیکھیے نہایت نیک نیتی سے وہ اپنے مسلک کو، اپنے اعمال کو بالکل صحیح برسر حق سمجھتے ہیں، قرآن ان کا ابطال کرتا ہے، غلط ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے آ کے یہ کہا کہ یہ بات انسانوں کے ذہن کی فیصلہ کرنے کی نہیں ہے، اس کے لیے آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، خارجی ایک معیار ہونا چاہیے جو انسانوں کے ذہنوں کا اور اس کی فکر کا تراشیدہ نہ ہو، اور ایسا معیار تو جب انسانوں سے باہر خارجی ہے یا آبجیکٹو آپ کہیں گے، وہ تو خدا کی طرف سے دیا ہوا ہی ہو سکتا، یعنی انسانوں سے اوپر۔ اور یہی چیز ہے جسے وہی کہتے ہیں، آبجیکٹو سٹینڈرڈ، ایک خارجی معیار جو کسی انسان کے ذہن کا تراشیدہ نہ ہو، وہی کی یہ ضرورت ہے۔ خدا کے ماننے کے معنی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کے لیے، خیر اور شر کے لیے، نیک اور بد کے لیے، گڈ اینڈ ایول کے لیے ایک خارجی معیار ہونا چاہیے، آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ یہ ان کی ٹرم ہے فلاسفرز کی بھی اور سائیکالوجسٹ کی بھی، سبجیکٹو جو خود انسانوں کے ذہن کا تراشیدہ ہو اور آبجیکٹو جو خارج سے ملا۔ یہ جتنی ڈسکشنز ان لوگوں نے گڈ اینڈ ایول کی ہے اس میں آخر میں وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، خارجی معیار ہونا چاہیے، ورنہ انسانوں کے ذہن کا تراشیدہ یا وضع کردہ یا پیدا کردہ معیار وہ تو ان میں اختلاف ہوتا چلا جائے، کبھی ایک نقطے پہ نہیں پہنچ سکے گی فکر انسانی اس باب میں،
اور یہ ہے مقام جہاں وحی کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں خدا کے ماننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی اپنی دانست میں جو تم لوگ اچھا کام، ثواب کا کام سمجھتے ہو، ان میں سے تو وہ کام ہے کہ جو خدا کے میزان میں جب آتے ہیں ان کے لیے یا تو میزان ہی کھڑی نہیں کی جاتی، حبم منصورہ ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ذرے، کچے پھل گرے ہوئے جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ یہ ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق خدا کے پیمانے اور خدا کے معیار کے مطابق پرکھ کے دیکھو اپنے کاموں کو۔ اور یہی چیز عزیزان من، مذہب کی دنیا میں جب ہم آتے ہیں وہاں یہ خلوص نیت جسے آپ کہتے ہیں، حسن نیت جسے آپ کہتے ہیں، بہت بڑے فریب اور دھوکے کا موجب بن جاتی ہے۔ وہاں تو بالعموم جو ہوتا چلا آ رہا ہے بس اسی کو ہی آپ معیار قرار دیتے ہیں۔ سوال ہوتے چلے آنے کا نہیں ہے، غلط بھی تو ہوتا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ باقی مذاہب کے ہاں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ باطل پرست ہے، یہ غلط ہے، ان کے ہاں تو آپ سے بھی زیادہ عرصے سے وہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ کا یا ہمارا مذہب اسلام جو ہے یہ دین، یہ تو سب سے لیٹسٹ ہے۔ اگر یہی پیمانہ ہو، اگر یہی معیار ہو کہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے زمانہ قدیم سے متواتر چلا آ رہا ہے، تو ان کے ہاں تو یہ معیار آپ کے معیار سے زیادہ لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اس دلیل کے مطابق ان کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ باطل ہے؟ یہ سند کوئی نہیں، یہ دلیل کوئی نہیں، یہ معیار کوئی نہیں۔ معیار صرف خدا کا دیا ہوا معیار ہے، خواہ وہ متواتر اسلاف سے چلا آ رہا ہو یا آج کسی کے ذہن کا پیدا کردہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اسے پرکھ کے دیکھ لیجئے خدا کی کسوٹی کی، خدا کی عطا کردہ کسوٹی کے اوپر، وہ جو اسے سونا کہہ دے وہ سونا ہے، جسے وہ پیتل کہے وہ پیتل ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کے اعمال نتیجہ کیا پیدا کریں گے۔ اس کے مقابلے میں پھر وہ آئے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا۔ اس کے مقابلے میں اہل جنت ہیں، یہاں دو لفظ آئے، خیر مستقر، جن کا مستقر نہایت، میں نے ابھی خیر اور شر کہا تھا نا، وہ یہ کہتا ہے اہل جنت وہ ہیں کہ جن کے اعمال، جن کے کام خدا کی دی ہوئی کسوٹی پر سچے ثابت ہوئے، ان کا مستقر خیر ہے۔ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں عزیزان مان، الفاظ تو قرآن نے عربی مبین کے استعمال کیے ہیں، لیکن اس کے انتخاب میں بھی یہ اعجاز ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر وہ اتنے اہم مسائل کو حل کر دیتا ہے جو عام فکر انسانی بڑی بڑی ضخیم جلدوں میں بھی مفصل نہیں کر پاتے۔ مستقر، عام ترجمہ اس کا ہم ٹھکانہ کر دیتے ہیں، سمجھنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آخری منزل، آخری مقام۔ مستقر کے یہی معنی ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں عام طور پر۔ قرآن تو بہت بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے عزیزان میں۔ مستقر کہتے ہیں ایسی چیز جو حرکت میں چلی آ رہی ہے اور کسی مقام پہ آن کے رک جائے، یعنی وہ شے جو شروع سے ہی ایک مقام پہ ٹھہری ہوئی ہو، جمی ہوئی ہو پتھر کی طرح، اس مقام کو، پتھر کی اس مقام کو مستقر نہیں کہتے ہوئے۔ کوئی چیز جو رواں دواں چلی آ رہی ہو، پانی چلا آ رہا ہے کسی مقام پہ ٹھہر گیا، وہاں تو وہ کہیں گے اس کو مستقر پانی کا۔ رواں دواں چلے آنے والی چیز جو ہے وہ کہیں آگے رک جائے، ٹھہر جائے، وہ ہے مستقر۔ دو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، 6/99، 6/99۔ هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں نفس واحدہ سے آگے بڑھایا، پیدا کیا نہیں، انشاء۔ واہ واہ،
اور اس کے بعد تمہارے لیے مستقر ہے اور مستودع. کہا کہ یہ بات جو ہے تو بڑی نکھار ابھار کے کی گئی، لیکن سمجھ میں ان کے ہی آئے گی جو غور و فکر سے کام لے. میں نفس واحدہ کی بات تو یہاں اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مستقر اور مستودع لفظ دو ہیں، عربی زبان کے ہیں، مادے ان کا ہمیں پتہ ہے، قاف رے بھی ہے، دالین بھی ہے. تو پھر یہ اس میں غور و تفکر کیا ہے جس کے لیے بتایا؟ اور یہ تو بڑے گہرے غور و فکر کی بات ہے. اور غور و فکر کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ انفس اور آفاق میں جوں جوں ہماری نشانیاں بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی، قرآن کے حق ہونے کے لیے وہ ثبوت اور دلیل بنتی چلی جائیں. تو غور و فکر یہ ہے کہ انفس اور آفاق میں یہ جسے وہ خدا نے اپنی نشانیاں کہا ہے، کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، جس انداز سے یہ کائنات چل رہی ہے، خود انسانی نفسیات جو سائیکے ہے، سائیکالوجی ہے، اس میں تغیرات ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جوں جوں یہ سمجھ میں آنے شروع ہوں گے تمہارے، قرآن کے حقائق بے نقاب ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گے. یہ ہے غور و فکر جو وہ کہتا ہے. تو مستقر اور مستودع کے اندر کون سی چیز ہے جس پہ غور و فکر سے یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ پہلے تو شاید نہ آ سکتی، اگرچہ ہمارے ہاں بہت پہلے اس قسم کے مفکر گزرے ہیں جنہوں نے اس پہ غور کیا تھا، لیکن ہمارے دور میں یہ بات بڑی واضح ہوئی. وہ ہے انسانی تخلیق، یا کائنات میں مختلف چیزیں جو جاندار بھی ہیں ان کی تخلیق کا سلسلہ. یہ جسے تھیوری آف ایوولوشن آپ کہتے ہیں، نظریہ ارتقاء جسے کہتے ہیں. عام تصور تو یہی ہے نا، اور مذاہب میں، سب مذاہب میں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ کسی طرح خدا نے ایک بیٹی کا پتلا بنایا، آدم بنایا، اس میں سے پسلی چیری ہوا پیدا کی، اس میں سے انسان آگے. پھر وہ ایک جوڑائی کی ضرورت تھی نا، پہلی مشکل تو وہی تھی، یہ مشکل حل کی، آگے یہ چل پڑا سلسلہ. باقی یہ چیزیں بھی باہر کائنات کی جتنے یہ جانور مویشی یہ وہ ہیں، سارے اسی طرح کی اس طرح سے بنے ہوئے موجود ہیں. ذہن انسانی یہی پہنچ سکتا تھا. لیکن آج کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں. زندگی کی ابتدا ایک جرثومہ حیات سے ہوئی تھی. وہ یونیلیٹرل سیل اس کو کہتے ہیں، یونیلیٹرل سیل، ایک جرثومہ واحد جس کے اندر یہ دونوں خصوصیات تھیں الگ ہو کے نر اور مادہ بننے کی. بہرحال ارتقاء کی تھیوری یا نظریہ جو ہے اس میں تفصیل میں جانے کا تو یہ وقت نہیں ہے میرے پاس. ساری تھیوری ان کی ہے کہ اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں، یہ زندگی کی مختلف پیکر جنہیں وہ کہتے ہیں، لائف کے یا زندگی کے متعلق سائنس اب تک نہیں بتا سکی کہ ابتدا اس کی ہوئی کس طرح سے، بتا ہی نہیں سکے. یہی تو وہ چیز ہے کہ جس میں خدائی اختیار آتا ہے. زندگی آگے بڑھ کے یہ انہوں نے مختلف پیکر کیسے اختیار کیے. یہ جرثومے جو وہ خوردبین سے نظر آتے ہیں، اس کے بعد یہ کیڑے مکوڑے، رینگنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، 4 پاؤں پہ چلنے والے، اس قسم کے جانور، یہ گوریلا قسم کے چمپینز وغیرہ، ملتے جلتے ہوئے انسان سے شکل و شباہت میں، اور پھر انسان. تو زندگی مختلف منازل میں سے گزرتی ہوئی اس پیکر انسانی میں آئی. اور اس کے لیے ان کی تھیوری میں یہ ہے کہ ہر جنس یا ہر سپیسی ایک مقام پہ آ کے رکتی ہے، وہاں اس کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس درجے سے، اس منزل سے جس میں وہ ہے، ان سے اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل اسے بنا دیتی ہیں، اور یہ صلاحیتیں اس کو اگلی منزل میں پہنچا دیتی ہیں. پھر وہ وہاں رکتی ہے، ٹھہرتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ان صلاحیتوں لے کے اگلی منزل میں جاتی ہے. مستقر کے معنی ہوتے ہیں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، کوئی رواں دواں چیز کسی منزل میں آ کے ٹھہرے، اور مستودع کے معنی ہوتے ہیں وہاں سے اسے کسی اور کے حوالے کر دیا جائے. یہ ولا کرنا آپ جانتے ہیں نا. ودیت کے معنی ہوتا ہے نا کسی کے سپرد کر دینا کسی امانت. الفاظ دو عزیزان من، اور آپ سمجھے جو اس نے کہا تھا کہ بابا غور و فکر سے بات سمجھ میں آئے گی جو ہم کہہ رہے ہیں.
یہ بات آج یورپ کا سائنٹسٹ وجد میں آ جائے گا دو لفظ جب اس کے سامنے آئیں گے کہ کیا کہہ گیا 1400 سال پیشتر یہ هو الذی انشأکم من نفس واحد، نفس واحدہ، وہ جو پہلا سیل ہے یونیورسل سیل، اس سے زندگی، انشاکم، زندگی پیدا کی نہیں قرآن کہتا، اس سے آگے نشو و نما دے کر آگے بڑھایا اس سے، اور بڑھنے کی صورت یہ نہیں تھی کہ یکا یک اگلے پیکر میں یوں پہنچ گیا پھر یوں آ گیا اور پھر یوں آ گیا، نہ، بڑھتا گیا، ایک منزل میں استقرار اس کو ہوا، رکا، ٹھہرا، وہ اس کا مستقر بنا۔ مستقل طور پہ ٹھہرنے کا مقام نہیں، یاد رکھیے، رکنے کا مقام، اور اس کے بعد اس مقام کے جو یوں کہیے رہنے والے یا اس مقام کے جو ذمہ دار سے مستعد، انہوں نے اس امانت کو آگے کسی کے سپرد کر دی، مستقروں و مستعدوں۔ مستقر کے یہ معنی تو قرآن نے خود واضح کی، میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ عزیزان من، جو لفظ آئے دیکھیے کہ اس کے معنی وہ خود کیا، وہ کس طرح وضاحت کرتا ہے ان معنی کی۔ وہ یہ کہتا ہے زمین کے متعلق، ہاں یہی ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ کتنا اہم بڑا مسئلہ ہے جو حل کر گیا ایک لفظ میں۔ ہمارے ہاں کا یہ مادی نظریہ حیات، طبعی نظریہ حیات، سیکولر نظریہ حیات، وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے انسانی شکل میں تو زندگی آئی اور یہ اس کا آخری مقام، بس یہاں پھر ختم ہو جائے گا، یہ موت آئی اور موت کے بعد انسان ختم ہوا، بس یہ آخری منزل ہے اس کی، آگے کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، نہیں بابا، آخری منزل نہیں ہے، یہ تو مستقر ہے صرف، اور مستقر کب کے لیے؟ ابدی طور پہ مستقر ہے، الہین نہیں، ایک مدت تک کے لیے۔ تو مستقر وہ جائے قرار ہوئی جو ایک مدت تک کے لیے ہوتی ہے، فائنل سٹیج نہیں ہوتا، آخری ٹھہرنے کا مقام نہیں ہوتا، مستقر۔ اور اس سے یہ نظر آیا کہ قرآن کی روح سے نظریہ حیات کہ یہ عرضی زندگی آخری مقام نہیں ہے انسانی زندگی کا، یہ تو مستقر ہے، اس نے آگے چلنا ہے۔ لفظ مستقر یہ بتا رہا ہے معاف رکھیے گا، اثر ہے میرے گلے پہ آج۔ وہ جو قرآن زور دیتا ہے کہ عربی مبین میں ہم نے اسے نازل کیا، بابا عربی مبین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر یہ دیکھیے کہ یہ اپنے معنی کس طرح واضح کرتا ہے۔ تو مستقرٌ و متاع الی حین، یعنی یہ جو حیات ہے، تسلسل حیات، آگے جانا زندگی کا، ایک لفظ میں وہ یہ بات کہہ گیا، اور مستقرٌ و مستعدٌ کے دو لفظ استعمال کیے تو نظریہ ارتقاء کی تمام کڑیاں گنا گیا۔ اور ان کے ہاں پھر یہ چیز بھی آئی ہے کہ بعض ایسی نو ہوتی ہے، سپیشیز کو کہتے ہیں، نو جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، وہ بعض ایسی نو ہوتی ہیں ان کو زیادہ عرصہ ٹھہرنا پڑتا ہے، بعض ایسی ہوتی ہیں وہ تھوڑے عرصے میں ہی وہ صلاحیت حاصل کر لیتی ہیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں، یہ بھی ان کے ہاں کی چیز ہے۔ سنیے، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، کہتا ہے کہ ان کے لیے مستقر بھی بڑا خیر ہے، بہت اچھا ہے ٹھہرنے کی جگہ، اور مستقر ہی نہیں، یہ مقیل احسن۔ مقیل کیا ہے؟ یہ دوپہر کو جو یوں ہی ذرا سا وہ آدمی وہ کمر سیدھی کرتا ہے نا، تھوڑا سا جھونکا، جسے کیلولا کہتے ہیں، ذرا سیدھا، وہ مستقر سے بہت چھوٹا عرصہ ہوتا ہے استراحت کا، اسے مقیل کہا کہ مستقر ان کا خیر ہوگا، اور مستقر کی بعض میں تو یہ صلاحیت ہوگی کہ بس اتنا ہی ٹھہرنا ہوگا جیسا دوپہر کو ذرا تھوڑا سا ٹھمکا لگا لینا آدمی اللہ اللہ عزیزان من اور باب فکر و نظر ہی یہ بات سمجھ سکیں گے کہ قرآن کیا کہتا چلا جا رہا ہے۔ ارتقائی منازل گنا رہا ہے، منازل کے دو درجے گنا رہا ہے،
مستقر کہہ کے اس کی فائنل سٹیج نہیں کہتا، جائے قرار کہتا ہے۔ جائے قرار میں یہ کہتا ہے کہ بعض کے لیے تو ذرا زیادہ لمبا عرصہ ہوگا اور بعض تو ایسا ہی ہوگا جیسے یوں ہی دوپہر کو کوئی آدمی ذرا سی آنکھ جھپکنے کے لیے ٹھہر جائے یا رک جائے یا استراحت کر لے، اور اس کے بعد پھر اٹھ کھڑا ہو اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھے۔ کیا اس وقت ہوگا؟ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ کے لیے ہے۔ لیکن ایک بات سوچنے کی عزیزان من، کہ اگر ہر جگہ یہی چیز ہو کہ قرب قیامت میں جب یہ چیز کچھ نہیں رہے گی اس وقت آسمان دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا، ہم آپ آج جو ہیں ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ اس بات سے وہ ہو جائے گا، اس وقت ہو جائے گا، اور جو اس وقت موجود ہوں گے ان کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ وہ تو بجک گردش چرخے نیلو فری، نہ انجن بمارن، نہ انجینئری، نہ زمین رہے گی، نہ زمین کے رہنے والے رہیں گے۔ یہ واقعات بھی جو ہیں اگر یہ اسی طرح سے ہی ہیں بہرحال بیان کیے گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کچھ آنے والے واقعات کا کوئی ذکر ہے۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ہمارے لیے تو اتنا ہی ٹھیک ہے کہ اس زمین کی زندگی میں مستقر ہے، ہمارے لیے آگے چلتی ہے زندگی، یہ ہے ہدایت ہماری۔ یہ زمین ہی ایک دن نہیں رہے گی، وہ ٹھیک ہے نہیں رہے گی۔ زمین میں رہنے والوں کے متعلق تو خدا نے کہہ دیا کہ یہ تو ختم نہیں ہو جائیں گے زمین کے ختم ہونے کے ساتھ، وہ تو اس وقت کے والے بھی آگے چلیں گے۔ تو اس لیے ہر مقام پہ ان کے معنی یہی نہیں ہے۔ یوم تشقق السماء بالغمام، یہ تو کہا جاتا ہے یہاں ترجمے اس کے، جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ پڑے گا۔ کیا چیز آپ کے سمجھ میں یہ ہے؟ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرشتے اتارے جائیں گے، آہستہ آہستہ تنزیل ان کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہوگا قرب قیامت میں، تو جو اس دور میں لوگ ہوں گے وہ دیکھ لیں گے۔ اگر قرآن نے یہی بات کہی ہے تو ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے۔ جب ایمان ہمارا یہ ہے کہ یہ کائنات ابدی نہیں ہے، اس نے ختم ہونا ہے ایک دن، تو ٹھیک ہے۔ آج ہمارے لیے اس میں یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو بتا رہا ہے کہ یہ باطل کے نظام کی جگہ جب حق کا نظام قائم ہوگا، جسے وہ الجنہ کہتا ہے، اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ انشقاق، پھٹ پڑنا جو ہے، اس کے معنی یہ ٹھیک ہے پھٹ پڑنا ہے۔ اشق تو عرب طلوع سحر کو بھی کہا کرتے، کتنی بڑی چیز ہے۔ زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اقبال کہتا ہے دور حاضر کے انسان کی۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اور قرآن نے جہاں یہ کہا اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آخر میں کہا ہے نا ہے حتی مطلع الفجر، وہ کیا چیز ہے؟ فجر اور انشقاق تو ایک ہی بات ہے، تاریکیوں کا پھٹ پڑنا اور اس میں سے نورانیت کو جلوہ بار ہو جانا، جسے قرآن نے کہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دور میں یہ زمین اپنے پرورش دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اس ارض کی بات ہو رہی ہے، اس زمین کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں یہ کیفیت ہو جائے گی کہ جہاں تاریکیاں ہی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، جب نظام خداوندی قائم ہوگا تو نورانیت نورانیت یہاں ہوگی۔ سماج جو ہے یہ کائناتی قوانین ہیں، اقدار خداوندی ہیں، خارج سے جو آتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، غمام بادلوں کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر جگہ زمین مردہ کو حیات تازہ عطا کرنے کے لیے ہمیشہ آسمان کے بادلوں کو اور می کی تشبیہ دی ہے۔ اس اقدار خداوندی کی روح سے حیات تازہ اور حیات نو عطا کرنے والے سامان و اسباب، جب یہ غلط نظام کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی، ایک طلوع سحر ہوگا، نئے نظام کی نورانیت جو ہے پھیل جائے گی دنیا میں۔ یہ اقدار خداوندی، یہ تمام آسائشوں، راحت سامانیوں کے ساتھ اس زمین کے اوپر نازل ہوگی، اور نازل ہوگی نزل الملائکۃ تنزیلا۔ یہ فطرت کی قوتیں ان تمام سامان کو لے کر تنزیلا، بتدریج، آہستہ آہستہ بتدریج آئے گی، یکلخت نہیں۔ یہ میں نے کہا تھا نا، باب بھی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، آہستہ آہستہ کسی چیز کو
یہ اتاری جائیں گی. یہ دور وہ ہوگا. اس دور کی خصوصیت کبریٰ کیا ہوگی عزیزان من؟ اب دیکھیے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور عظیم چیز، ایسی عظیم چیز ہے، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ بیان کیسے کروں گا، اور میں تو وجد میں آ جاتا ہوں. اس دور میں کیا ہوگا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن. آپ کے سامنے بھی نسخے قرآن کے ہیں، الفاظ تو بہرحال آسان ہی سامنے آتے ہیں. آپ کہیں گے کون سی چیز ہے جس میں کہتے ہو کہ میں تو وجد میں آ جاتا ہوں، میں تو سمجھتا نہیں کیسے سمجھائیں. اس دور میں حق پر مبنی ملک کے معنی اقتدار اور کنٹرول ہوگا. پورا اقتدار اور کنٹرول جو ہے کس کے لیے ہوگا؟ للرحمن، رحمان کے لیے ہوگا. بات دو لفظوں میں تو یہ ہے کہ قوانین خداوندی جو ہے اس کی کار فرمائی ہوگی، اقتدار انہیں حاصل ہوگا، حق کو اقتدار حاصل ہوگا، ملک کنٹرول انہی کا ہوگا. ٹھیک ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ للرحمن کہا، کنٹرول اور اقتدار ہوگا حق پر مبنی. ہوگا کس کے ہاتھ میں؟ بات تو خدا ہی کی ہے. یہ خدا کی صفت یہاں رحمان لایا ہے. خدا رحمان کے ہاتھ میں ہوگا. اور ساری بات سامنے آ جاتی ہے عزیز ایمان نظام خداوندی. رحمان تو آپ کو پتا ہے نا کہ رے ہے میم اس کا مادہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں اس انداز کی پرورش کرنا کسی کی جیسے رحم مادر میں بچے کی جنین کی پرورش ہوتی ہے. صاحب کنٹرول یا صاحب اقتدار جن کے ہاتھوں میں بھی کنٹرول ہوتا ہے، جن کے ہاتھوں میں بھی قوت یہاں ہوتی ہے، وہ تو زندگی کو ذبح کر دیتے ہیں، وہ تو گلا گھونٹ کے رکھ دیتے ہیں. اقتدار اور استبداد تو مرادف الفاظ. کہا اس میں خصوصیت یہ ہوگی کہ کنٹرول اور اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کا فریضہ نشو و نما دینا ہے. بلا اقتدار نہیں چھوڑا جائے گا معاشرے کو، تو اس میں تو فوضویت اور انارکی ہوتی ہے. اقتدار ہوگا، ضروری ہے کہ اقتدار ہو، حق پر مبنی ہو، یومئذ الحق. لیکن جن کے ہاتھ میں اقتدار ہو ان کی خصوصیت کیا ہو؟ خصوصیت رحمانیت ان کی ہو. عالمگیر انسانیت کی ربوبیت اور نشو و نما ان کا فریضہ ہوگا. اور پھر یہی بات نہیں ہے، یہ پھر رحمت کے مادے سے یا رحم کے مادے اور رحمت والا رحمان جو لایا ہے قرآن، اس میں تو ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے. قرآن کریم نے ربوبیت کے لیے، نشو و نما کے لیے رب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور رحیم اور رحمان کے لفظ بھی آئے ہیں. رحمت رب کا بھی آیا ہے اور ربوبیت بھی آئی. ہاں مقصد تو دونوں کا ہی نشو و نما ہے. نشو و نما دینا، پرورش کرنا. فرق کیا ہے اس میں؟ آ جائیے اس کے بنیادی معنی کی طرف، رحم کی طرف. رحم مادر میں بچے کی جو پرورش ہوتی ہے تو بچے کے کسی کام کا وہ صلہ یا معاوضہ نہیں ہوتا. ماں تو معاوضہ بچے سے مانگتی نہیں. میں تو ابھی رحم کی بات کر رہا ہوں. بچے کی پیدائش کے بعد بھی یہ جو ماں کی طرف سے پرورش آتی ہے وہ ہے رحمت. حقیقت میں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جو رحم کے اندر وہ جنین کی پرورش کرتی ہے. عزیزان من سنتے چلے جائیے بڑے غور سے، بڑی عجیب عجیب چیزیں اس میں سامنے آئی. ایک تو پرورش وہ ہے کہ پرورش آپ کریں، اس کا جدا گانا تشخص، انفرادیت، انڈیویجویلٹی وہ باقی نہ رکھیں، ختم کر دیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ عجیب کائناتی سلسلہ ہے خدا کا مقرر کیدا ہوا. رحم مادر کے اندر بچہ اپنی الگ انفرادیت رکھ رہا ہے. ماں الگ ہے اور اس کے اندر بچہ الگ ہے، اور دونوں کے دونوں یکساں بھی ہیں. یکساں نہیں کہا جائے گا اس کو.
دونوں کے دونوں ایک بھی ہیں. ماں کو بخار ہوتا ہے، اس رحم کے اندر بچے کو بخار ہو جاتا ہے. ماں کمزور ہوتی ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے. بچے کو اگر آپ نے کیلشیم دینا ہوتا ہے تو ماں کو کیلشیم کھلاتے ہیں. اس میں خون کی کمی ہوتی ہے تو ماں کو خون میں زیادہ، فولاد کی کمی ہوتی ہے تو ماں کو زیادہ دیتے ہیں. ماں میں کمی ہوتی ہے، بچے میں کمی ہو جاتی ہے. اس کو آپ وننس کہیں گے. لیکن دونوں کے الگ الگ انفرادیت اور تشخص دونوں کا الگ ہوتا ہے. بچے کی انفرادیت کو تکمیل تک پہنچاتے چلے جانا اپنے خون جگر سے، ایک دوسری انفرادیت جو ہے اس کو مکمل کرتے چلے جانا اپنی محنت اور کوشش سے. اس میں اس کی محنت اور کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ ہے رحیمیت، یہ ہے رحمانیت. صرف پرورش ہی تو کوئی چیز نہیں. پرورش تو غلاموں کی بھی کرتے تھے. پرورش تو ہم بیلوں کی بھی کرتے ہیں، اپنے گدھے کی بھی کرتے ہیں. قربانی کے لیے جانور جو رکھا ہوتا ہے اس کی بھی پرورش ہم کرتے ہیں. محکوموں کی پرورش کرتے ہیں، مظلوموں کی پرورش کرتے ہیں. فرعون بنی اسرائیل کی پرورش بھی کرتا تھا. لیکن اس پرورش میں کرتا کیا تھا؟ جو ذبیحون ابناءہم، کسی کی انفرادیت کو پنپنے نہیں دیتا تھا، کسی کے تشخص کو پنپنے نہیں دیتا تھا. جدا گانا تشخص کو برداشت نہیں کر سکتا مستبد پرورش دینے والا. پرورش دیتا ہے، کرتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، جدا گانا تشخص کو برداشت نہیں کرتا. ذرا سی کسی نے سرفرازی کی، سر کاٹ کے رکھ دیتا ہے. یہ ماں کی طرف سے پرورش، اور ہر پرورش کرنے والا اس کا معاوضہ اس سے مانگتا ہے. جس دن وہ معاوضہ دینے کے قابل نہیں رہتا، اجی ہندو جو گائے کی پرستش کرتے ہیں ہم وقت، جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، ان کو ہانک کے پاکستان کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ کرو ذبح. یعنی انسان کی تو کیفیت یہ ہے اس کے سیلفش ہونے کی کہ اپنی مائیں جن کی پوجا بھی وہ کرتے ہیں، جب وہ بھی دودھ دینے کے قابل نہیں رہتی ہیں تو بوچھنا کے حوالے کر دیں. اور دنیا میں ہر سیلفش انسان یہی کرتا ہے عزیزان من. جب تک کوئی دوسرا انسان اس کے کام کرنے کے قابل رہتا ہے وہ اس کی پرورش کرتا ہے. جس دن وہ اس کے کام کرنے کے قابل نہیں رہتا ذبح کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ماں کی پرورش ہے عزیزان من. بچہ کوئی کام نہیں کرتا اس. اور پرورش کی یہ کیفیت ہے، رحم کے اندر تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا. پیدا ہونے کے بعد تو بچے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے، میں اور ہوں. اب اس بچے کی کیفیت یہ ہے کہ اپنا خون وہ دودھ میں تبدیل کر کے اس کے جسم میں انڈھیلتی چلی جاتی. اس جذبے کے ماتحت کہ اگر وہ دودھ کم پیتا ہے تو دکھاتی پھرتی ہے ڈاکٹروں حکیموں کہ یہ کم کیوں پی رہا ہے، کم کیوں، میرے جسم کا کم خون کیوں لے رہا ہے. اللہ سردی کی راتوں میں اگر وہ کہیں بستر پہ پیشاب کرتا ہے تو گیلی اور ٹھنڈی جگہ خود سوتی ہے، اس کو گرم بستر میں لٹاتی ہے. کوئی معاوضہ نہیں اس سے یہ مانگ رہی، کوئی معاوضہ نہیں اس سے یہ لے رہی. معاوضہ دینے کے قابل ہی نہیں ہے وہ. اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کے تو بس میں نہیں ہوتا، چمٹایا جاتی ہے، اپنے سینے سے لگایا جاتی ہے. میں نے کہا بس میں ہو تو شاید وہ سینہ چیر کے اس کو اندر اپنے رکھ. یوں ہی میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا لطیفے کے طور پر بھی سمجھ لیجئے. یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ بچے کو بائیں ہاتھ کی طرف رکھتی ہیں مائیں، حالانکہ دائیں ہاتھ ہوتا ہے زیادہ طاقت، بائیں ہاتھ کی طرف رکھتی ہیں تاکہ وہ دل کے ساتھ لگا رہے بلا کسی معاوضے کے، بلا معاوضے کے خیال کے. پرورش کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اس انداز سے بچے کی پرورش ہوتی ہے. اور یہ ہے وہ پرورش کا انداز جسے قرآن نے بار بار خدا کی رحمت کہہ کے پکارا ہے. یہ انداز پرورش خدا کا. میں نے تو کہا کہ ماں یہ کچھ پلاتی ہے، خدا کا دیا ہوا یہ نظام ہے نا کہ جو اس کے خون کو دودھ میں تبدیل کر دیتا اور وہ اس طرح سے پلاتی ہے.
اسی لیے خدا نے اس چیز کو اپنی رحمت کہا ہوا. یہ بکھرا ہوا ایسے صفحہ ارض کے اوپر، زمین کے اوپر اس قدر خانہ یغما صاحب ہمارے لیے، ہماری کون سی کاریگری ہے جس کی بنا پہ ہم نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے؟ 2 دن پانی نہ ملے انسان ختم ہو جاتا ہے، جان کوئی باقی نہیں رہتی ہے. کس نے پیدا کیا ہوا پانی؟ ہماری کاریگری کا نتیجہ ہے. یہ ہے وہ جسے وہ رحمت کہتا ہے. یہ انداز پرورش. چاہیے تو ایک اور بات بھی عرض کروں. پرورش کی بات میں نے کہی نا کہ ماں دودھ دیتی ہے. جنت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ کی نہریں بھی ہیں اور شہد کی نہریں بھی ہیں. دودھ کی نہریں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ماں کے چشمے سے بہتی چلی جاتی ہیں. یہ شہد کی نہریں کیا؟ ماں بھی وہی ماں ہے جو دودھ دینے کے ساتھ ایک شیرینی بھی بکھیرتی چلی جائے بچے کے ساتھ. اگر ماں کی اس محبت میں شیرینی نہیں ہے، صرف دودھ ہی دودھ ہے، تو آپ دیکھیں گے بچے کی وہ پرورش نہیں ہوگی. ماں کی مسکراہٹ، ماں کی بشاشت، ماں کے چہرے کی خوبصورتی، ماں کی محبت، اس کا اس طرح لپٹانا، یہ شہد کی نہریں ہیں جو دودھ کی نہروں کے ساتھ بہتی چلی جاتی ہیں. جس ماں میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی، آپ دیکھیے گا اس کا بچہ جنتی زندگی کے مطابق پرورش پائے گا. محض دودھ دینے سے نہیں ہو سکے گا. دودھ کے ساتھ شہد کے قطرے بھی ٹپکائیے ماں، اور اب تو مائیں اپنا دودھ بھی نہیں دیتی ہیں، ڈبے کا دیتی ہیں. ان کو کیا پتا کہ شہد کے قطرے کیسے ٹپکائے جاتے ہیں. ان بچوں سے پوچھئے کہ جنہوں نے ماں سے دودھ بھی لیا ہے اور شہد بھی لیا ہے کہ ان کی پھر کیا نشو و نما ہوئی ہے اور کیا ان کی انفرادیت کس قسم کی بنی ہے. صاحب یہ ہے جنت کی پرورش. اب دیکھا آپ نے کہ قرآن ہر مقام کے اوپر رحمت اور رحمت اور رحمت کیوں کہے چلا جا رہا ہے. رحمت کی تو مثال ہی ماں کے ہوش میں ملتی ہے. آپ لیکن بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے، وہاں باپ آتا ہے پھر، او بیٹا یہ نہ کرنا، تمہیں میں نے کہا تھا کہ ادھر نہ جانا، یہ کرو. کنٹرول شروع ہوتا ہے، اقتدار شروع ہوتا ہے، وہ محبت دیے جاتی ہے. یہ اس کو قاعدہ اور قانون سکھاتا ہے، یہ اس پہ ایک کنٹرول رکھتا ہے. یہ ماں اور باپ دونوں کے توازن سے، تعامل سے، تعاون سے گھر کے اندر جو پرورش ہوتی ہے وہ رحمت اور الملک کا امتزاج ہوتا ہے. اگر صرف وہ رحمت ہی رحمت ملتی جائے بچے کو اور یہ ساتھ نہ ہو بات، تو نشو و نما ناتمام رہ جاتی. وہ بچہ مدرس چائلڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، ماں دا لاڈلا، وہ تو بن جاتا ہے. ماں دا لاڈلا یہ مدرس چائلڈ کیا ہوتا ہے؟ اپنی پروٹیکشن کے لیے دوسروں کا محتاج. خود پروٹیکشن تو اس سے ہوتی ہے یہ جو باپ ساتھ کر رہا ہوتا ہے، چھوڑتا ہے اس کو چلنے کے لیے، خطرہ آتا ہے تو وہاں روکتا ہے. یہ جو کنٹرول ہے، اگر وہ رحمت ساتھ نہ ہو، خالص کنٹرول ہی کنٹرول ساتھ نہ ہو، تو فرعون کی ربوبیت تو آ جائے گی آپ کے، خدا کی نہیں آئے گی. ایک انگریز مغرب کے فلاسفر غالباً لاک نے یہ کہا تھا نا کہ تم مجھے بتا دو کہ فلاں قوم نے اس قسم کا خدا اپنے لیے تجویز کیا ہوا تھا، میں اس قوم کی پوری معاشرت، نفسیات، سیاست سب کچھ بتا دوں گا تمہیں. بڑی عجیب بات تھی، فرض کی بات نہیں. جو قوم صرف مدر چائلڈ بن کے رہ جاتی ہے، اپنی حفاظت، نشو و نما، پروٹیکشن کے لیے دوسروں کی محتاج، خود نہ کچھ کر کے دینا، دوسروں کی محتاجی، جو قوم اس طرح سے پروان چڑھتی ہے وہ ہمیشہ محکوم رہتی. وہ اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی دست نگر ہوتی. وہ خدا کو بھی ماں کے کالم میں ڈالتی ہے. ہندوؤں کو دیکھیے، ماتا ان کے ہاں ہے، دھرتی بھی ماتا، گائے بھی ماتا، اگنی بھی ماتا، یہ ان کے ہاں ماتائیں ہیں. انہوں نے مدر لینڈ کا تصور دیا. ہمارے ہاں بھی مادر وطن کہنے لگے ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو کہ کیا بک کیا رہے ہیں.
ان کے ہاں ماں کا تصور ہے صرف. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہزار سال سے وہ قوم معصوم چلے آ رہی ہے. جوڑا جوتی والا آیا انہیں نہ گلے لگا. ان میں سیلف ریلائنس، سیلف کانفیڈنس پیدا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے سیکھا یہ ہوتا ہے کہ گائے کا دودھ دھوتے چلے جائے، سینگ دوسرے کے ہاتھ میں ہو. وہ ہمیشہ یعنی نفسیاتی طور پہ وہ قوم معصوم ہوتی ہے، اس کی نفسیات محتاجی کی ہوتی ہے، سیلف کانفیڈنس کی نہیں ہوتی. جس قوم نے خالص باپ کے ہی آغوش میں پرورش پائی ہو، ماں کی محبت اور شیرینی نہ ملی ہو، کنٹرول، استبداد، ڈنڈا، وہ یہودیت کی قوم ہوتی. یہودیوں کے انتقام میں رحم کا جذبہ ہی نہیں ہے. یوں ہی اس نے شائلاک نہیں کہہ دیا تھا ان کو شیکسپیئر نے، کم وقت اپنے 1 پاؤنڈ گوشت کے لیے دوسرے کی جان لے لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے ہاں خدا کا تصور جو ہے باپ کا تصور. یہ قرآن تھا جو آیا اور اس نے ماں اور باپ دونوں کو ملا کے خدا کی راز کے اندر امتزاج کر دیا. الملک یومئذ الحق للرحمن. وہ خدا کے جس کے اقتدار میں ماں کی سی محبت سموئی ہوئی ہے. اور یہ خدا اپنی صفات ہی نہیں بتاتا، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو خدا کے نام پر یہاں کوئی نظام قائم کرے گا اس میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے. وہ نظام ذل اللہ علی الارض ہوتا ہے، بادشاہ نہیں ہوتا. خدا کی صفات کا عکس ہونا چاہیے اس نظام کے اندر جو خدا کے نام پہ قائم کیا جائے. عزیزان ایمان، نظام خداوندی تو خیر نہیں، نظام مصطفیٰ کی باتیں تو آپ نے سنی، کبھی سنا کہ وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں خدا کی صفت ملکیت، خدا کی صفت رحمانیت، ان دونوں کا امتزاج ہوگا اس نظام کے اندر، کہ وہ اقتدار ان کا جو ہوگا وہ خداوندی ویلیوز کو نافذ کرنے کے لیے ہوگا، جس سے ہر فرد کی ذاتی اصطلاح نہیں، ذاتی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی اس انداز سے کہ ماں کی سی محبت کے ساتھ وہ چیز آئے گی، بلا سلے کے وہ چیز دے گی جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس نظام کا فریضہ ہوگا ہر فرد مملکت کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا بلا معینت و مشقت. ان کا فریضہ ہوگا، ان کا فریضہ ہوگا کہ جو ان کے ذمے کام لگایا گیا ہے باپ کی طرح سے، اس کام کو یہ سر انجام دیں. اس کام کے معاوضے میں نہیں ہوگی وہ پرورش بجائے خیش ذمہ داری ہوگی اس نظام کی، جیسی ماں کی محبت کی ہوتی ہے. یہ جو کام کریں گے اس لیے نہیں کہ اس کے معاوضے میں ان کو روٹی ملے گی، بلکہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. وہ تو ملے گی ماں کی طرح سے، رحمانیت کی طرح سے، ہر ایک کو ملے گی، محبت کے ساتھ ملے گی، دودھ اور شہد کی ملاوٹ سے ملے گی. اور یہ جو کچھ کرے گا وہ کسی کے ڈنڈے کی وجہ سے نہیں کرے گا. قرآن نے اسی لیے اس چیز کو، پھر وہ بات اور آ گئی سامنے. ایک چیز ہوتی ہے ڈیوٹی، وہ تو فریضہ ہوتا ہے جو اوپر سے کسی کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے ریسپانسبلٹی. یہ لفظ ریسپانسبلٹی انگریزی جاننے والے جانتے ہوں گے. ریسپانس تو آپ جانتے ہیں نا، ریسپونڈ کرنا، لبیک کہنا خود کسی کام کے متعلق. یہ جو قرآن نے لبیک سکھایا ہے ہمیں، یہ ریسپانس کرنے کی بات ہے کہ کوئی کام جو سامنے ہو کرنے کا، خود اس کے لیے لبیک کہو کہ ہم کریں گے اس کام کو. ڈیوٹی کے طور پہ کسی کام کو کرنا اور لبیک کہہ کے کسی کام کو کرنا بڑا فرق ہوتا ہے صاحب. اب اس نظام میں وہ کہہ یہ رہا ہے کہ افراد کی پرورش اور اس کی انسانیت کی نشو و نما تو یوں ہوگی جیسے ماں کرتی ہے بچے کی پرورش اور نشو و نما کا، بغیر معاوضے کے تصور کے، محبت کے ساتھ، شیرینی کے ساتھ. اور افراد جو کام کریں گے وہ اس کو بیگار ڈیوٹی یہ سمجھ کے نہیں کریں گے، بلکہ وہ ان کے قلب کا تقاضا ہوگا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. ہمت کر جائیں گے اس تقاضے کی طرف کہ یہ کچھ کرنا ہے. اور یہ جب یہ کچھ کریں گے تو اس کے لیے صلہ کیا ہوگا؟
وہ جو ماں کو صلہ ملا کرتا ہے بچے سے، آپ کو پتا ماں کو ایک صلہ ملا کرتا ہے، بچے کا ہلکا سا تبسم اور مسکراہٹ ماں کی ساری قربانیوں کا صلہ ہوتا ہے عزیزان من۔ یقین مانیے، مجھے پتہ نہیں کسی اور نگاہ میں ہے یہ بات نہیں، بچے کی مسکراہٹ اس سے حسین شاید دنیا میں کوئی نہیں، اور اگر سوتے میں بچہ مسکرائے، میری بہنوں اور بیٹی بتاؤ اس سے بھی حسین تر چیز دنیا میں کوئی ہوتی؟ ماں کی طرف سے شیرینی، بچے کی طرف سے مسکراہٹ، باپ کی طرف سے اس لیے کنٹرول کہ کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، یہ اس لیے لبیک کہہ رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ نہیں کہ تھانے دار کا ڈنڈا ہے، یہ اس کے اندر کی آواز ہو جاتی ہے اس حفاظت کو لینا۔ یہ ہے عزیزان من اس نظام کی خصوصیت جس کے اندر کہا قرآن نے کہ فرشتے ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے، اس میں الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہوگی اس قسم کے نظام کی، آپ سوچ لیجئے کہ ان کے اوپر وہ دور پھر کس قدر اسرت کا دور ہو۔ عزیزان من، ہم سورہ الفرقان کی آیت 26 پہ آ گئے، 27 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ایک اعلان ضروری ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بات آگے